سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، فِيمَا أَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اگر تم عدت میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو اشارے کنائے میں پیغام نکاح دو، اشارے کنائے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں یہ بات چھپا کے رکھو کہ جب یہ عدت سے فارغ ہوگی تو میں نکاح کا پیغام دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے چونکہ پیچھے بہت سی آیات طلاق اور عدت سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، تو یاد رہے کہ جب تک 2 طلاقیں دی جاتی ہیں اس وقت تک وہ متعلقہ خاتون جو عدت گزارتی ہے، اللہ پاک نے اس کو واضح طور پہ نکاح کا پیغام دینا حرام قرار دیا جن دنوں میں وہ عدت کے اندر ہے۔ اس لیے کہ اچھا تیسری طلاق کے بعد بھی عدت میں پیغام نکاح نہیں دینا، مگر میں نے 2 طلاقوں کا ذکر اس لیے کیا کہ 2 طلاقوں کے بعد وہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اس کا حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، اس کا رجوع کرنے کا حق موجود ہے، اس لیے کسی اور کو عدت کے درمیان آگے اس کو نکاح کرنے کا پیغام اور آفر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا، اب خاص طور پہ پیچھے عدت وفات کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے جو کل آیت پڑھی تھی اس میں ذکر تھا کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اپنی بیوی چھوڑ جائے تو وہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں، عدت میں بیٹھے 4 ماہ 10 دن۔ اب اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ آ گئی، یعنی اس آیت کے بعد اگلی آیت یہ ہے، تو عدت وفات ہے 4 ماہ 10 دن کی، تو فرمایا تم اس میں پیغام نکاح ان کو نہ دو، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اشارے کنائے میں بات کر لو۔ مطلب یہ اشارہ کنائے کیا ہوتا ہے؟ جی آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو انتظام کرے گا آپ کے لیے، اس طرح سے اشارے سے کوئی بات کر دیتے ہیں۔ یہ واضح طور پہ کہ میں آپ سے نکاح کروں گا یہ بات نہیں کہنی۔ ہاں اگر تو اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہو تو دل میں رکھنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب عدت کے بعد ان سے بات کرو گے، تمہارا ارادہ ہے تم بات کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن خفیہ طور پہ وعدے نہ کر لو ان کے ساتھ، خفیہ طور پہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کر لو۔ یعنی عدت کے دن ہے، ظاہر ہے کہ واضح طور پہ تو کوئی بات پیغام نکاح لے کے جائے گا نہیں، لیکن تم کوئی اندر کھاتے ان کے ساتھ کوئی رابطہ کر کے اس سے خفیہ وعدہ نہیں کرنا تم نے ان کے ساتھ۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم معروف طریقے سے، عمدہ طریقے سے کوئی بات کرو، جس کا میں نے ذکر کیا کہ اشارے کنائے سے کوئی بات پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو باندھنے کا پکا ارادہ نہ کرنا۔ تعزمو کا جو لفظ نکلا ہے وہ عزم سے نکلا ہے، عزم۔ آپ عزم کا لفظ بولتے ہیں، عزم ارادے کے معنی میں آتا ہے۔ آج کے ہم درس میں اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی پختہ گرہ جو ہے اس کو باندھنے کا ارادہ نہ کر لینا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ عدت گزر نہ جائے، اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی پکا ارادہ کرنا ہے۔ دل میں چھپی ہوئی بات ہے، خیال ہے، الگ بات ہے، مگر اس کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یقین رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تو اللہ سے ڈرا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور انتہائی بردبار ہے، اور وہ جانتا ہے سب کچھ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ اس آیت کے مذکور بنیادی مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ عدت میں جو خواتین ہیں ان کو پیغام نکاح واضح طور پہ نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ مگر یہاں پر ایک لفظ آیا کہ تم نکاح کی گرہ کو پختہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا، ولا تعزموا۔ ہمارے ہاں ایک معروف روایت ہے، روایت درست ہے، مگر اس کا پیغام صحیح طور پہ نہیں سمجھایا جاتا۔ وہ روایت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر نہ سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دیتا ہے،
اور کر لے تو 10 اجر دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کر سکے تو اس کے کھاتے میں گناہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ روایت درست ہے، بالکل موجود ہے، مگر ارادہ کرے، اس ارادے کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے نکاح کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔ اب اگر کوئی ارادہ کرے گا تو اس پہ اللہ پاک نے اپنی سزا کا اعلان کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہے ارادہ، کیا نہیں، یہ نہیں کہا کہ عدت میں نکاح نہ کرنا، کہا عدت میں نکاح کا پختہ ارادہ بھی نہ کرنا۔ اس پہ گرفت ہو رہی ہے، ارادے پہ گرفت ہو رہی ہے۔ سوال آج کی گفتگو میں یہ لا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ خالی سوچ اور ارادے پر پکڑ نہیں ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے، منع کر رہا ہے اس بات سے، اور جس سے اللہ منع کر دے وہ حرام ہوتی ہے چیز، جس بات سے اللہ منع کر دے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا صرف یہ نہیں کہا نکاح کرنا نہیں، بلکہ کہا نکاح کا پختہ ارادہ بھی نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں تلواروں سے لڑتے ہیں، یا آج کے دور میں کہہ لیں کوئی گن لے لیا، اسلحہ لے لیا، اس سے لڑتے ہیں، ان میں سے فرمایا کہ کوئی ایک مار دیتا ہے دوسرا مر جاتا ہے، مگر دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا قاتل کی تو سمجھ آئی کہ اس نے قتل کیا، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ کہا مقتول اس لیے جہنمی ہے کہ ارادہ وہ بھی قتل کا رکھتا تھا مگر مارا وہ گیا۔ یعنی جب دو بندے لڑیں گے، ایک غالب آئے گا ایک مغلوب ہو جائے گا، ارادہ دونوں کا آپس میں یہی تھا، اس لیے پہلا تو قاتل ہونے کی بنا پر جہنم میں گیا، اور دوسرا قتل کا ارادہ رکھتا تھا اس لیے جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ فرق ہے۔ اب علماء کرام نے، اب حدیث پاک میں ایک جگہ پہ آ رہا ہے کہ جس نے اچھائی کا ارادہ کیا نہیں کر سکا تو ایک نیکی ملے گی، گناہ کا ارادہ کیا تو نہیں ملے گی۔ اب وہاں یہ ہے اور ادھر یہ ہے، فرق کیا ہے آخر ارادے کے اندر؟ تو ارادے کے لیول ہوتے ہیں، ارادے کی سطح ہوتی ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے دل میں اچانک کوئی خیال آتا ہے، اور خیال آپ اور ہم اگر اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، ہمارے ذہن میں ہر روز کئی خیال آتے ہیں، کبھی اچھائی کے کبھی برائی کے۔ وہ جو آنے والا اچانک خیال ہے اسے حاجز کہتے ہیں، اس کا ایک نام رکھا گیا۔ عربی زبان بڑی جامع زبان ہے، اس میں ایک ایک انگلی کے الگ نام ہے، تو ارادوں کے بھی لیول کے الگ نام ہے۔ وہ خیال جو اچانک آیا اور آ کے چلا گیا اسے حاجز کہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ خیال پھر بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے، ریپیٹڈلی آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے خاطر، خیل خاط تو تر خاطر۔ جب وہ خیال بار بار آتا ہے تو بندہ پھر پلان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اچھا پھر کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اچھائی کا ارادہ ہے یا برائی کا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو اب آدمی اس کے اوپر اپنے ذہن میں منصوبہ سازی شروع کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث نفس، اپنے آپ سے گفتگو۔ مطلب اچھا خیال تھا بھی کسی کی امداد کرنی ہے تو پھر کیسے کروں گا، کس ٹائم کروں گا، کتنے پیسے دوں گا، کیسے دوں گا، کس کے ذریعے دوں گا، یہ انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، یہ حدیث نفس ہے۔ اس کے بعد اگلا لیول آتا ہے جب بندہ اس کام کے اچھے برے کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور 99% ارادہ پکا ہوتا ہے کہ میں دوں گا، مگر 1% اس کے اندر امکان ہوتا ہے کہ شاید فلانا کام آ گیا تو پھر نہیں کروں گا، اگر اس مہینے میری کمیٹی نکل آئی تو دے دوں گا، کمیٹی نہ نکلی تو نہیں دوں گا۔ اب یہ وہاں پہ آ کر اس نے تھوڑا سا چانس رکھا ہوا ہے نہ کرنے کا، نہ دینے کا، اس کو کہتے ہیں ہم، دو اکو والی ہا اور میم، ہم۔ یہ وہ ارادہ ہے جس میں 99% کرنے کا ارادہ ہے اور 1% نہیں ہے۔ اس تک جب ارادہ رہے گناہ کا، میں گناہ کی بات کر رہا ہوں، تو پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جب گناہ کا ارادہ 100% شور ہو جائے اسے عزم کہتے ہیں، تب گرفت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اس کو ایک میں نیگیٹو مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک بندے کے دل میں خیال آیا اپنے مخالف کا، دشمن کا، کہ میں اسے قتل کر دوں۔ خیال ایک بار آیا، اس نے جھٹک دیا، یہ خاطر تھا۔ خیال بار بار اٹیک کر رہا ہے، بار بار دماغ کے اندر آ رہا ہے، اب یہ پہلا حاجز تھا، اب یہ خاطر ہو گیا۔ اب تیسرا سٹیپ آیا، اس نے ذہن میں سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیسے اس کو ختم کروں، میں پستول کہاں سے لوں، اسلحہ کہاں سے لوں گا، اچھا اسلحہ خرید لوں گا، چلانا کیسے، میں نے پہلے کبھی چلایا نہیں ہے، گلی کون سی ہوگی، ریکی کہاں کروں گا، کہاں ڈھونڈوں گا اس کو، یہ ساری پلان کری، حدیث نفس ہے۔ اب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو مارنا ہے، مگر دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یار اگر پکڑا گیا تو پھانسی چڑھ جاؤں گا،
جب تک یہاں تک اس کا ارادہ ہے تب تک تو اس پر گناہ نہیں ہو رہا. لیکن جب وہ ارادہ کر لیتا ہے یار بھلے مجھے پھانسی ہوتی ہے ہو جائے مگر اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اب یہ عزم ہے، اس نے کیا نہیں ہے قتل مگر اب وہ پکا ارادہ کر چکا ہے. اس پکے ارادے پر اگر غلط کام کا ہے تو گناہ ہوتا ہے انسان کو، یہ حرام کام ہوتا ہے. یہ فرق سمجھیے ارادوں کے لیول کا. ارادہ جب پہلے لیول پر ہوتا ہے، خیال ہے آیا چھٹک گیا، بار بار آیا کوئی بات نہیں، آپ نے صرف دماغ کی حد تک پلان کیا تب بھی کوئی حرج نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر جنگ کی صفیں بناتا رہتا ہوں. یہ جملہ سنیے، میں حالت نماز میں کھڑے ہو کر جنگ کی صفیں بناتا رہتا ہوں. یعنی دماغ میں خیال چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی دشمن سے جنگ آ رہی ہے کہ فلاں بندے کو فلاں جگہ کھڑا کروں گا، فلاں کو فلاں جگہ کھڑا کروں گا. حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مگر میرے ذہن میں یہ حدیث نفس چل رہی ہوتی ہے، چونکہ وہ اچھائی کا خیال ہے اس لیے اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. تو حدیث نفس کی حد تک معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہم سے اوپر عزم کے لیول تک آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے وہ قابل گرفت ہو جاتا ہے. میں نے چاہا کہ یہ نقطہ پر واضح ہونا چاہیے تاکہ ارادے کے اندر جو لیول ہے انسان کو اس کے اوپر اپنا مواخذہ کرتے رہنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.